السلام علیکم بہت محترم خواتین و حضرات، اکثر یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جو فرض عبادت ہے جسے مردوں کے لیے تو خاص طور پہ ہے کہ وہ مسجد میں ادا کریں گے، اسی طرح سے جو وتر ہیں وہ بھی مسجد میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن نفل نمازوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ اکیلے میں تنہائی میں ادا کریں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ تنہائی میں نفل نماز ادا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے شاہ صاحب نے جو وجہ بتائی ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سوال جناب شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر تنہائی میسر نہ ہو تو پھر نفل نماز کیسے ادا کی جائے؟ شاہ صاحب نے اس کا جواب یوں دیا کہ تنہائی کوئی لازمی شرط نہیں ہے۔ نفل عبادات تنہائی میں ادا کرنے پر اس لیے زور دیا جاتا ہے کہ جب آپ لوگوں کی موجودگی میں ایسا کریں گے تو وہ آپ کو نیک سمجھ کر سلام کریں گے، آپ کی واہ واہ ہونے لگے گی اور لوگ آپ کو احترام کی نظر سے دیکھیں گے، جس سے آپ کا نفس پھلے پھولے گا۔ نفس کے اس خطرے سے بچاؤ کے لیے نفلی عبادت تنہائی میں کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ جناب مرشد کامل سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا میرے اچھے ناظرین جواب آپ نے سنا اور آپ نے آزمایا ہوگا کہ واقعی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ نفس کے پھلنے پھولنے کا کافی زیادہ اندیشہ ہے جب ہم لوگوں کی موجودگی میں کوئی نفلی عبادات کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اگر آپ کو یاد ہو کہ شاہ صاحب کے جو مرشد ہیں انہوں نے ایک بار خاص طور پہ منع فرمایا تھا کہ تسبیح کے حوالے سے، کہ شاہ صاحب نے جب ان کے گھر گئے اور تسبیح وہاں رکھی ہوئی تھی، بڑے شاہ صاحب کی تسبیح تھی، تو شاہ صاحب بڑے شاہ صاحب کے ساتھ باتوں میں اتنے محو ہو گئے کہ وہ جو تسبیح اٹھائی اور اس کے ساتھ جیسے ہوتا ہے نا کہ دانے آگے پیچھے کرنے لگے، اور بالکل بے دھیانی میں، بے خیالی میں۔ لیکن بڑے شاہ صاحب جو شاہ صاحب کے مرشد ہیں سید یعقوب علی شاہ صاحب، وہ اصل میں ان کا ایک ٹریننگ کا خاص طریقہ تھا اور انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور شاہ صاحب سے اپنے ہی انداز میں فرمایا کہ اچھا تو یہ تسبیح اس لیے پکڑی ہے کہ لوگ تمہیں نیک سمجھیں۔ حالانکہ اب وہ بھی جانتے تھے کہ شاہ صاحب کا ایسا کوئی مقصد نہیں، لیکن آنے والے کسی وقت میں اگر کہیں ایسا ہو سکتا تھا تو ایک طرح سے اس سے بچانے کے لیے اور شاہ صاحب کو انڈائریکٹلی ایک میسج یا ڈائریکٹلی یہ میسج کنوے کرنے کے لیے کہ لوگوں کے سامنے اس طرح سے نہیں کرنا کہ یہ تو بڑی تسبیحاں پڑھتے ہیں جی اور یہ تو بڑی نفلی عبادات کرتے ہیں، اور شاہ صاحب نے جیسے کہ فرمایا کہ پھر لوگ آپ کو نیک سمجھ کے آپ کو سلام کرنے لگتے ہیں، آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں، زیادہ آپ سے دعا کرانے لگتے ہیں اور آپ کا نفس پھلنے پھولنے لگتا ہے۔ اصل چیز ہے کہ نفس پھلنے پھولنے لگتا ہے، انسان اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ نیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو بعض اوقات وہ نیکی کے لیے جس طرح سے ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے اس ایفرٹ میں کمی آ جاتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا۔ جناب ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں، کتاب فقیر نگری اور پیج نمبر ہے جی 196۔